اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم سبا کے بارے میں جانیں گے کہ قوم سبا والے کون لوگ تھے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نازل ہوا۔ سبا ایک مرد کا نام تھا اور اسی نسبت سے اس کی قوم سبا کہلائی۔ یہ قوم بہت ہی خوشحال قوم تھی۔ عام طور پر ہم لوگ جب کسی جگہ کو خوبصورت جگہ کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم وہاں پر جا کر رہیں، وہاں پر جا کر دیکھیں۔ تو اس لحاظ سے قوم سبا ایک بہت ہی خوشحال قوم تھی۔ اس قوم کے پاس بہترین قسم کی جگہ تھی اور اس جگہ پر ان کو باغات وغیرہ ملے ہوئے تھے۔ باغات زرخیز زمین تھی جہاں پر بہت اچھے باغ لگے ہوئے تھے، پھلوں کے باغ۔ یہ پھلوں کے لحاظ سے اس قدر خوش قسمت قوم سی کہ اب کوئی بھی آدمی پھلوں کے سیزن میں ایک ٹوکرا لے کر درختوں کے نیچے سے گزرتا تھا تو وہ اوپر سے اتنے پھل گرتے تھے کہ وہ ٹوکری اس کی پھلوں سے بھر جایا کرتی تھی۔ ابھی بھی دنیا میں بہت سے اس طرح کے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، وہاں پر قدرتی پھلوں کی بہتات ہوتی ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا سننے میں نہیں آیا کہ جہاں سے ایک درختوں کے نیچے سے کوئی آدمی اگر ایک ٹوکرا لے کر نکلے اور اس قدر تیزی کے ساتھ پھل گرتے ہوں کہ وہ ٹوکرا پھلوں سے بھر جائے۔ تو وہاں پر مکھی مچھر وغیرہ اور کھٹمل وغیرہ اس طرح کے کیڑے مکوڑے بھی نہیں تھے، بہت ہی صاف ستھرا ماحول تھا۔ لیکن ان ساری نعمتوں کے باوجود یہاں پر ان کو چاہیے تھا کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، لیکن اتنی نعمتوں کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا اور وہ ناشکری کرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اس قوم میں 13 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا اور برابر سرکشی کرتے رہے۔ اس قوم کے جو سردار تھا اس کا نام حبان تھا، وہ بہت ہی سرکش قسم کا آدمی تھا۔ اس نے ایک دفعہ اس کا لڑکا فوت ہوا تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے تھوک دیا اور غرور اور تکبر کے ساتھ کہا کہ اللہ کے جو نبی ان کو تبلیغ کر رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے، ان کو غرور اور تکبر کے ساتھ کہا کہ اگر تم ہمیں ڈراتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا تو جاؤ اپنے رب سے کہو کہ ہمارے اوپر عذاب لے آئے۔ جب انہوں نے اس حد تک سرکشی کی اور واپسی کا کوئی رستہ نہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ان لوگوں نے اپنے ضرورت کے لیے بڑے بڑے ڈیم بنائے ہوئے تھے، پانی بنائے ہوئے تھے، تو مٹی کے بہت بڑے بڑے انہوں نے بند وغیرہ باندھے ہوئے تھے۔ تو ایک چوہے نے اس بند میں سے سوراخ کر دیا تو وہاں سے پانی تھوڑا تھوڑا رسنے لگا۔ عام طور پر آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب کسی بڑے ڈیم میں چھوٹا سا سوراخ بھی ہو جائے تو پانی اس میں سے تیزی کے ساتھ بہنا شروع ہو جائے تو پانی کے پریشر کی وجہ سے ایک دم وہ پانی کا بہاؤ تیز ہوتا ہے تو بند کا ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے وہ سارے لوگ اپنے روزمرہ روٹین کے کاموں میں مصروف تھے، تو ایک دم سے جب وہ بند جو ہے وہ ٹوٹا تو سارے کے سارے اس میں سے غرق ہو گئے۔ لیکن پھر اس کے بعد ان کے اوپر دوسرا عذاب یہ آیا کہ وہ ان کے جو پھل تھے، خوبصورت میوہ جات، خشک میوہ جات، یہ سیب، انگور، کیلے وغیرہ، جو خوبصورت ہر قسم کے لذیذ قسم کے جو پھل وغیرہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے ہوئے تھے، تو وہ سارے جو ہیں ان کی جگہ خراب ہو گئے، ان میں کیڑے پڑنا شروع ہو گئے، ان کی جگہ پر خاردار جھاڑیاں اگنا شروع ہو گئیں، ان کا سارا سکون برباد ہو گیا۔ تو وہاں پر جگہ اس قدر بدمزہ اور خراب ہو گئی، ماحول اتنا آلودہ ہو گیا کہ وہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔
وہ پہلے قوم جو اس قدر خوبصورتی میں اس کی مثال دی جاتی تھی، ان کا علاقہ، ان کی جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ پوری دنیا میں اس کی مثال دی جاتی تھی کہ وہاں پر اتنے پھل میوہ جات اتنے زیادہ ہیں، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اس کے بعد اس قوم کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ پھلوں کو ترسنے لگے، وہ کھانے کی چیزوں کو ترسنے لگے۔ جب پہلے خوبصورتی میں اس کی مثال دی جاتی تھی، پھر اس کے بعد بدصورتی میں وہ مثال بن کے رہ گئی۔ آج بھی اس قوم کے واقعات و حالات سارے کتابوں میں درج ہیں، آج بھی لوگ ان سے عبرت حاصل کر لے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس کی قدر کریں۔ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت تندرستی دی ہے، ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو بے شمار لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت کی نعمت سے نوازا تھا لیکن انہوں نے قدر نہیں کی، آج اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں صحت و تندرستی عطا کی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔